السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے میڈیا کے ذریعے جب یہ خبر آئی کہ ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک شادی کی ایسی تقریب منعقد ہوئی جس میں بے حد اسراف اور فضول خرچی ہوئی، اور جو فگر اس میں بتایا گیا وہ 200 کروڑ کا تھا کہ 200 کروڑ روپے خرچ ہوئے اس شادی پر، اور جو تصویریں آئی تھیں اس سے تو واقعی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہت خطیر رقم اس شادی پر خرچ کی گئی ہے۔ اس میں بہت سے نامی گرامی شخصیات نے شرکت کی، مختلف میدانوں کے ماہروں کو اس میں اہتمام کے ساتھ دعوت دی گئی تھی۔ بعض ہمارے بہت ہی محترم اور محبوب علماء بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ اس وقت میرے پاس فون آئے، بہت بڑی تعداد میں ہمارے ملک کے مسلم علماء، خواص، دانشوروں نے، نوجوانوں نے اور خود غیر مسلموں نے بھی مجھ سے رابطہ قائم کیا اور اس پر اپنے سخت حیرت و استعجاب کا اظہار کیا۔ تو میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور کچھ کلمات ایک ویڈیو کی شکل میں عام کیے۔ اس کے بعد ہمارے محترم مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک وضاحتی آڈیو بیان بھی جاری کیا۔ اس کے بعد میں نے خود ایک آڈیو ان کی خدمت میں ارسال کرنے کی نیت سے ریکارڈ کرایا اور ان سے اس بات پر معذرت طلب کی کہ میڈیا کی خبر سن کر اور میں نے اس کو پوری طرح سچ مان کر جو کچھ کہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہمارے اور ان کے درمیان کی ایک گفتگو تھی، لیکن میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کا وضاحتی بیان بھی بہت زیادہ وائرل ہوا، اور اس کے بعد میری جو گفتگو تھی وہ تو میں نے خود وائرل کرنے ہی کی نیت سے ویڈیو ریکارڈ کرایا تھا، لیکن اس وضاحتی بیان کے جواب میں میں نے جو کچھ ان سے عرض کیا، بالکل میرا ارادہ نہیں تھا کہ اس کو وائرل کیا جائے، لیکن وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت وائرل ہو رہا ہے اور لوگوں کے اس کے اوپر مختلف قسم کے تاثرات سامنے آ رہے ہیں۔ میں یہ بات بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں آپس کے بحث مباحثے سے، اور بہت یہاں کے لوگ تو بہت سے لوگ میرے قریبی جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے بہت سے ایسے مواقع آئے کہ میں پھر کسی بحث میں الجھ جاتا، لیکن مجھے میرا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو آپس میں کسی قسم کی غیر ضروری جدال سے، مخاصمت سے، بحث مباحثے سے بہت بچنا چاہیے، اور ہم اس ملک میں تو ہماری جو پوری توجہ ہونی چاہیے وہ اسلام اور ایمان کے وجود اور اس کی بقا پر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت تاریخ کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جس سے زیادہ سخت مرحلہ اور جس سے زیادہ پرخطر چیلنجز اسلام اور ایمان کی بقا کے اس ملک میں شاید اس سے پہلے کبھی نہیں آئے، تو ہماری پوری توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ یہ مجھے اس پر اصرار ہے، اور اسی وجہ سے بار بار ایسے مواقع آتے رہے، لیکن میں نے الحمدللہ بحث سے بالکل گریز کیا۔ لیکن چونکہ اس وقت ایسی فضا بن گئی ہے، تو میں اپنا وہ آڈیو جو میں نے بعد میں مولانا کی خدمت میں ارسال کرنے کے لیے ریکارڈ کرایا تھا، وہ میں اب اس کو بھی چاہتا ہوں کہ عام لوگوں کے سامنے آ جائے، اور ساتھ ہی یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس پر اب اس موضوع پر بحث کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے واسطے اس پر کوئی سا بھی اظہار خیال نہ فرمائیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور مجھے ان سے محبت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ بہت اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہدایت کو عام کر رہا ہے۔ اللہ کے بہت سے بندے اور بندیاں انہی کے ذریعے سے
तक़वे की ज़िंदगी तक, पाक दामनी की ज़िंदगी तक पहुँच रहे हैं। मौलाना मेरे लिए बहुत ही मोहतरम हैं, मुवक्कर हैं, और हरगिज़ हाशा व कल्ला मैं ये नहीं चाहता कि किसी के दिल में उनके बारे में सूए ज़न पैदा हो। लोगों के अलग अलग ज़ौक़ होते हैं, अलग अलग तरजीहात होती हैं, और ये फितरी बात है। हमारे मुल्क के जो हालात हैं और जो शायद पूरी उम्मत के हालात हैं, उनमें हमें क्या तर्ज इख्तियार करना चाहिए, तो बाज़ जुज़ियात में किसी के राय और ज़ौक़ में इख्तिलाफ हो सकता है। इसको हरगिज़ आपसी इख्तिलाफ न समझा जाए, हरगिज़ न समझा जाए, और इस नई बहस को न छेड़ा जाए, और तवज्जो को ज़्यादा अहम मसाइल और चैलेंजेस की तरफ मरकूज़ रहने दिया जाए। किसी कीमत पर भी उस चैलेंज के मुकाबले से जो हमें दरपेश है, अपनी तवज्जो को हटने न दिया जाए। ये मैं गुजारिशात पेश करता हूँ, और चाहता हूँ कि मुस्बत तरीक़े पर आप मेरा ये ऑडियो पैगाम भी सुन लें, और मेरे लिए और मौलाना की मोहतरम के लिए और पूरी मिल्लत के लिए दुआओं का अहतमाम फरमाइए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सलामत रखे। फ़ी अमानिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना, मैं सबसे पहले तो आपका बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि आपने बहुत मुसलसल मशगूलियत के बावजूद मेरी इस्लाह के लिए ये सौती पैगाम इरसाल फरमाया। अल्लाह ताला आपके रुतबे बुलंद फरमाए। मैं साफ लफ्ज़ों में अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ और आपसे दस्तबस्ता माफ़ी का तालिब हूँ। यकीनन मुझसे ये गलती हुई कि मैंने मीडिया की रिवायत पर भरोसा कर लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उज़्र के तौर पर नहीं कहता, बरसबील तज़किरा अर्ज़ करता हूँ कि अगर हमारे मुल्क के अंदर की ख़बर होती तो मेरा आम मामूल यही है कि मैं पहले उसकी तहक़ीक़ करता हूँ। वहाँ तहक़ीक़ का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और फिर भी मुझे ये नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। मैं अपनी माज़रत के लिए कोई बहाना, कोई जवाज़, अपने गलत काम के लिए, अपनी गलती के लिए कोई बहाना, कोई जवाज़ तलाश नहीं कर रहा हूँ। ये भी मैं तज़किरा कर दूँ कि यहाँ हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, हालात हैं, उसमें हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी इसलिए भी होती है कि यहाँ करोड़ों की तादाद में, बिला मुबालगा करोड़ों की तादाद ऐसे गैर मुस्लिमों की है कि जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति, मगर वही तंजीमों से वाबस्ता हैं, तहरीकों से वाबस्ता हैं। उनके अंदर ऐसा शऊर, कौमी शऊर बेदार हो गया है कि उन्होंने ये इस अहदनामे पर दस्तखत किए हैं और इस अहद को निभाते हैं कि वो अपने बच्चों की शादियों पर बहुत कम रकम खर्च करेंगे। यकीन भी आना मुश्किल है वो इंसान जो 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च कर सकता है, वो भी आमतौर पर 4-5 लाख या 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करता, और उस पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है। तंजीमें अपनी मेंबरशिप से ऐसे शख्स को निकाल देती हैं, उसका समाजी मुकाता बाइकाट किया जाता है, और वो लोग अपनी वसाइल को कौमी तहरीकों की मजबूती में खर्च कर रहे हैं। मैं बरहरास वाकिफ़ हूँ उन तहरीकों से, उनमें लगे हुए लोगों से, बाज़ वक़्त उनके क़ायदीन से मेरा मिलना जुलना होता है,
اور دعوتی مقاصد سے اور ملک کی فضا کو زیادہ بگڑنے سے بچانے وغیرہ کے مقاصد سے میں ان سے کبھی کبھی ملتا ہوں، تو یہ باتیں مجھے اندر سے معلوم ہوتی ہیں کہ اس قوم کے اندر، بہت بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اندر یہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ ہمیں ان رقموں کو اپنی قوم کی مضبوطی میں استعمال کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور ہم مسلمانوں کا اس سلسلے میں جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر اتنے سرمایہ دار ہوتے ہی نہیں، اور اگر وہ سرمایہ دار بہت ہوتے بھی ہیں تو ان کے اندر کوئی قومی شعور آیا ہو اور وہ اپنے مال کے صرف کا رخ انہوں نے اجتماعی اور مجموعی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کو ترجیح دی ہو، ایسے لوگ کوئی خال خال نظر آتے ہیں۔ اب میرا چونکہ رابطہ رہتا ہے، تو جب وہ خبر آئی تو مجھ پر یلغار ہوئی، اور دونوں طرف سے ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں شاید اب تک تقریباً چند سو نہیں بلکہ چند ہزار لوگوں کو اپنی اصلاح کے لیے آپ کے بیانات کے سننے کی طرف باصرار متوجہ کر چکا۔ اکثر میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے بیانات کو پابندی سے سنیں، انشاءاللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ایسے بہت سے مسلمانوں نے بھی مجھے فون کیا، احتجاج کیا، اپنی حیرت و استعجاب کا اظہار کیا، اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی مجھے فون کیا اور اپنے تعجب کا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو بس وہ فوری طور پر ایک تاثر تھا اور میں نے وہ گفتگو نشر کر دی، لیکن اب میں بڑی حد تک شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، اور آپ کی طبیعت میں تقدر آئے یا آپ کے بارے میں کوئی بات کہوں میں، تو یہ تو مجھے بہت ہی زیادہ بہت دکھ ہو رہا ہے محسوس کر کے کہ میں کیسے اس کی تلافی کروں۔ بہرحال فی الحال تو میں آپ سے معافی کا طالب ہوں اور آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا محتاج ہوں۔ بلا شبہ رائے الگ الگ ہوتی ہے، ذوق الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر رائے کی اور ذوق کی بڑی حد تک گنجائش بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے یہاں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جو اکابر ایسی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے تھے تو اس سے بھی اصلاح ہوتی تھی۔ ایسے بھی واقعی نمونے میرے سامنے ہیں کہ ان گھرانوں پر اس کا اثر پڑا کہ بھئی اب ہمیں روش بدلنی چاہیے۔ تو مقصود تو اصلاح ہے، آپ کا مقصد جو آپ کا طریقہ کار ہے اس سے بھی اصلاحی مقصود ہے، اور جو حضرات دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کا مقصد بھی اصلاحی ہے، اور آپ نے تو خود بھی فرمایا ہے کہ یہ تو اختلاف رائے ہے۔ بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے، لیکن جس پس منظر میں یہاں کے جن حالات سے میں اچانک مجھے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا، وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اللہ کرے کہ آپ کا دل بھی صاف ہو گیا ہو۔ میں آپ کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم ونفعنا بما آتاکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔